اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جو کتاب تلبیس ابلیس ہم نے شروع کی ہے، اس کے جو میرے پاس مصحف ہے اس میں پیج نمبر 38 ہے، اور جو آپ کے لیے میں نے آن لائن کسی ویب سائٹ سے کھولا ہے اس پر اس کا نام پیج نمبر 44 یا 45 ہے، جہاں سے ہم نے یہ بات اب اپنی آگے بڑھانی ہے۔ تو جو باب نمبر 2 اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جس چیز کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں وہ بدعت اور بدعتیوں کی وجہ سے، یعنی اس کا جو زہر ہے وہ شریعت کو کس طرح سے تباہ اور برباد کرتا ہے، اور شریعت اسے کتنا ناپسند کرتی ہے، اور پیچھے جو ہمارے جو سلف سے چلے آنے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ہم یہ فصل جو ہے یہاں سے ہم نے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ اگر یہاں کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے طریق سنت کی تعریف فرمائی اور بدعت کی مذمت بیان کی، تو ہم کو بتلائیے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت میں سے ہی جانتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اسی لیے میں کل رک گئی تھی کہ یہاں سے ہم آج کے درس کو شروع کریں گے۔ تو جواب انہوں نے پہلے سوال بنایا اور پھر جواب دیا، جیسے بالکل ہم نے وہ کتاب جو پڑھی تھی بیماری اور شفا، اس میں بھی ایک سوال تھا، یعنی سائل نے ایک سوال کیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے آخرت کے عذاب سے، اور اس پر انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ تو اس کا یہ ہے کہ سنت کے معنی راہ کے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ اہل حدیث و آثار ہیں کہ بذریعہ ثقات اولیاء کی روایات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور خلفائے راشدین کی نشان قدم کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور جو انہوں نے ان کے جو آثار، یعنی کوئی چیز ان کے سامنے ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، تو وہ بھی ایک طرح کی اجازت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو جانے دیا، کچھ باتوں کی تلقین کی، کچھ باتوں سے روکا، تو یہ ساری چیزیں اب سنت بن گئیں۔ اسی طرح پھر اسی نہج کے اوپر چاروں خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے عمل کیا، اور اگر ان کے زمانے میں کسی چیز میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں دین کے نام پر کوئی کام انہوں نے کرنا ہوا، تو وہ اس کے لیے بڑی پہلے جو ہے مجلس سے بیٹھی اور بڑا جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ یہ اس کام کو کرنا چاہیے بھی کہ نہیں، اور اس وقت کی ضرورت کے تحت ان لوگوں نے کیا، تو ان کی پیروی، یہی لوگ اہل سنت ہیں۔ کیونکہ یہی، یعنی پھر جب ہم کہتے ہیں اہل سنہ والجماع، تو یہ تو اہل سنہ ہو گئے، اب ان کے پیچھے جتنے بھی چلے انہی کے رستے پہ، وہ ان جماعت میں ہو گئے، جو ہم نے پہلے باب میں جس کا ذکر پڑا، کیونکہ یہی اس راہ کے طریقے پر ہیں جس میں کوئی نئی نکالی ہوئی بات شامل نہیں ہونے پائی، اس لیے کہ بدعتیں اور نئے طریقے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طریقے کے بعد نکلے ہیں، اور بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو نیا نکل آیا اور پہلے نہیں تھا، اور اکثر بدعات کا یہ حال ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت سے، شریعت کے درہم برہم مخالفت سے شریعت کو درہم برہم کرتی ہیں، یا جب بدعت پر عمل درآمد ہو تو شریعت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ایسی بدعت نکالی جائے جو شریعت سے مخالف نہیں ہے
اور نہ اس پر عمل درآمد سے نقص یا زیادتی لازم آتی ہے، تو ایسی بدعت سے بھی عموماً بزرگان سلف کراہت کرتے اور عموماً ہر قسم کے بدعتی سے نفرت کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ جائز ہوتا کہ اصل جو کہ اتباع سلف سے محفوظ رہے۔ تم دیکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قرآن شریف جمع کرو۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ دونوں صاحب کیوں کر ایسا کام کرنے پر آمادہ ہوئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی سلمہ نے کہا کہ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ ابن ابی وقاص نے ایک حاجی سے سنا کہ وہ تلبیہ میں یہ لفظ کہتا ہے کہ لبیک ذی المعارج، تو فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ لفظ نہیں کہتے تھے۔ یعنی اللہ کے ایک جو صفت ہے، یعنی اس کو بنا کے ذو جو ہے عربی زبان میں والے کے لیے آتا ہے، جیسے ذوالجلال، تو ذل جلال والاکرام جسے ہم کہتے ہیں، تو معارج یعنی جو عروج والا، تو لبیک جیسے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہ تو کہتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں جا کے ایک نیا اپنا بنایا ہوا بنا لیا، تو اس پہ یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کو غور کرنے کی بات یہ کہ کتنی باریکی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں دین کے نام پر، اور اس کو ہم بڑا اچھا سمجھ کے اس کو، تو وہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غور طلب بات ہے۔ یعنی اس کو منع نہ کیا لیکن بتلا دیا کہ یہ بدعت ہے۔ ابو البختری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ یہاں مسجد میں مغرب کے بعد کچھ لوگ حلقہ کر کے بیٹھتے ہیں، ان میں ایک شخص کہتا جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو اور اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرو، یہ لوگ اس کے کہنے کے موافق کرتے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ جب تو ان کو ایسا کرتے دیکھے تو میرے پاس آ کر مجھے خبر دینا کہ اب وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اس نے وقت پر خبر دی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی مجلس میں جا کر نزدیک بیٹھ گئے۔ جب ان کا ذکر کرنا بطور مذکور بالاسن لیا تو کھڑے ہو گئے، اور ابن مسعود سخت آدمی تھے۔ پھر فرمایا کہ میں ہوں عبداللہ بن مسعود، قسم ہے اس پاک معبود کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے کہ تم لوگوں نے بے جا ظلم سے ایک بدعت نکالی ہے، اور تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے نزدیک علم میں بڑھ چلے ہو۔ پھر عمر بن عتبہ نے کہا کہ استغفر اللہ، تم پر واجب ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب کو پہچان کر اسی کو لازم پکڑو، اور اگر ادھر ادھر پڑے پھرے تو بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جو نفرت ان چیزوں سے، تو مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کو امام دارمی نے اس سے زیادہ طویل روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابن مسعود نے ایسے کلمات کہے کہ ہنوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے برتن سلامت موجود ہیں کہ تم نے یہ بدعت نکالی، اور فرمایا کہ اگر تم میں سے ہر ایک اتنی دیر تک اپنے لیے استغفار کرتا تو اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ واللہ ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اس جماعت والوں میں سے اکثر خارجیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ یعنی یہ ابتدا ہوتی ہے، ایسا کام جب انسان کرتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے کہ ابتدا میں انسان ایسا کام کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو رجحان ہے ان کا، یا وہ جو ان کی ذہنیت ہوتی ہے وہ وہاں تک لے جاتی ہے۔ تو ابن عوف سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو عمران، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے۔ تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم نخعی کو اس کلمے سے سخت کراہیت پیدا ہوئی۔
حتیٰ کہ ہم نے ان کے چہرے سے اس کے آثار دیکھے، اور ابراہیم نقعی نے طریقہ سنت کا ذکر فرما کر اسی کی رغبت دلائی، اور لوگوں نے جو بدعت نکالی ہے اس کو ذکر کر کے کراہت ظاہر کی اور اس کی مذمت فرمائی۔ ذوالنون مصری کے پاس محدثین علماء میں لوگ آئے اور ذوالنون سے نفسانی خطرے اور شیطانی وساوس کو دریافت کیا، یعنی اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں کچھ گفتگو نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ایسی گفتگو نئی نکالی ہوئی بدعت ہے، تم مجھ سے کچھ نماز سے یا حدیث سے متعلق پوچھو۔ ذوالنون نے اپنے بیٹے کو سرخ موزہ پہنے دیکھ کر فرمایا کہ اے فرزند، یہ شہرت کی چیز ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا، بلکہ آپ نے سادہ سیاہ موزے پہنے ہیں۔ تو اتنا ہمارے جن لوگوں کی آج ہم جن کے علم کے اوپر ہم آج دعوے کے ساتھ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ رحمانی ریسورسز سے آیا، کل بھی جس پر بات ہوئی تھی، وہ اتنی باریکی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے تھے کہ لال رنگ کو پہننا، آج تو ایک فیشن ہے مردوں میں ریڈ کلر کا پہنا جانا، وہ جی مختلف موقعوں پر وہ خاص طور پہ، اور پھر ریشم کے کپڑے پہنے جانا، مطلب ہر طرح کی ایسی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے جو ہے وہ جس کو ذکر نہیں کیا مگر وہ آج کی جا رہی ہے۔ تو اگلی فصل جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ پیشوایان سلف و خلف ہر بدعت سے احتراز کرتے تھے، اگرچہ وہ ایسی بدعت نکالی گئی ہو کہ اس میں بظاہر کچھ مذائقہ نہیں ہو۔ اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ شریعت میں ایسی بات ہی پیدا نہ ہونے پائے جس کا وجود پہلے نہ تھا۔ تاہم ایسی چند باتیں جاری ہو گئیں جن سے شریعت کو صدمہ نہیں پہنچا اور ان پر عمل کرنے میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ رمضان کی راتوں میں کچھ لوگ تنہا ایک ایک اپنی اپنی نماز پڑھا کرتے تھے، اور کہیں ایک نمازی کے پیچھے کچھ لوگ اقتدا کر کے ان کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں جمع کر دیا، پھر ایک رات نکلے تو ان مقتدیوں کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے کہ اس مجلس میں بہت سی دینی دوست مل جاتے ہیں اور اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مصنف نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جماعت میں اس لیے جمع کر دیا کہ شروع میں جماعت سے نماز ثابت ہے، اور حسن بصری نے واعظ کو اس لیے بدعت حسنہ فرمایا کہ واعظ خود مشروع ہے، اور کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو نئی بات کسی شرعی اصل پر مبنی ہو وہ مذموم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بدعت ایسے طریقے سے نکالی جائے کہ گویا وہ کسی امر خیر کو پورا کرنے والی سمجھی جائے تو شریعت کے ناقص ہونے کا اعتقاد ہوا، یہ بدتر اعتقاد ہے۔ پھر اگر وہ کسی شرعی اصل سے مخالف ہو تو نہایت بدتر ہوگی۔ تو یہ جو ہے ہم ان چیزوں میں ہماری توجہ کی واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں۔ آگے لکھا ہے فائدے میں اس بات سے کہ اصل اس میں حدیث صحیح ہے کہ ایسی بات نکالے جو ہمارے اس دین میں نہ ہو تو بدعت مردود ہے، اور خود اسی حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسجد میں کچھ لوگ تو ایک شخص کی امامت سے تراویح پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ تنہا فردن جو ہے وہ فردن پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فقط یہ کیا کہ فردن جو تھے ان کو بھی ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ یہ جو تراویح کی سمجھ لیں کہ جو بدعت ہے اس کے بارے میں تو یہ بدعت حسنہ ہے، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے، یعنی قرآن جو ہمیں مرد مومن کا تصور دیتا ہے وہ تو آج کے انسان کے لیے ناممکنات میں سے ہے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ آج یہ تصور آ جائے۔ آج تو وہ صبح اٹھتا ہے
جاب پہ جاتا ہے اور رات کو جاب سے آتا ہے، وہ بس وہ ایک کمپنی ہے اس کا غلام ہوتا ہے، گلے میں اس کے وہ پٹا ہوتا ہے، بڑے مزے سے وہ اس کو ڈال کے ملٹی نیشنل کمپنیاں اور ان کے پیکیجز، اور ظاہر ہے انسان کی ضروریات آج ہم نے اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ آسائشوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یعنی بڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو کوئی بدعت ہے، مگر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے بستر پہ سوتے تھے، آج ہمارے ہاں بڑے بڑے دیندار لوگ ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہماری کمر میں درد ہوتا ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ مطلب یہ کہ کسی کے اوپر بھی ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن ہماری وہ عادتیں بدلتے بدلتے اتنی بدل گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت کہ وہ صحت کے لیے جو سب سے بڑا راز ہے وہ زمین پہ سونے کا راز، یہ ابھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ شاید کسی وقت سائنس جو ہے وہ ہمیں یہ باتیں بتائے گی کہ جو زمین ہے اس پر سونے سے انسان کی صحت زیادہ اچھی رہتی ہے۔ خیر ابھی یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو وہ جو آج کا انسان ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ لکیر کا فقیر ہے، اس کو بس یہ بتا دیا ہے، یعنی پچھلے زمانے سے اور آنے والے دنوں میں کیا ہے کہ اب اس کو بالکل ہی دماغی طور پر بھی مفلوج، ابھی وہ دماغی طور پر ہے کہ کہیں ادھر ادھر اس کا دماغ جا سکتا ہے، اس کو بھی کیا کر دیا جائے کہ اب اس کی غذا کے ذریعے، اس کے جو پورے سسٹم کے ذریعے، ابھی تو ان سب چیزوں سے بڑا جو امتحان ہے، ظاہر ہے یہ جو ٹائٹینک ہے ڈوب رہا ہے، اور اس ٹائٹینک کے ڈوبنے میں یہ جو امریکہ جو اب سمجھ لیں ٹرمپ نے کل رات جو اس کی بات ہوئی کہ ہمارے پاس رات کا وقت تھا، ابھی اس وقت صبح ہے، کہ وہ جو اس نے اعلان کیا کہ ہم جی بدلہ لیں گے، ان کے جو فوجی اب دن بدن جو ان کے پاس اپنے فوجیوں کی جو ہے وہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اتنے فوجی ان کے مارے گئے، اور بڑے بڑے فوجی ہیں ان کے، تو ان کے اندر جو ابھی غصہ جو بھرا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو پریشر ہے، پھر اب تو یہ جو اب وہ ایران دوسری طرف ڈٹا ہوا ہے، سننے میں آیا ہے کہ آج پاکستان جو ہے ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب یہ جو یعنی ایک نئی ادھر دوسری طرف جو حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے مسلم ملکوں میں، ادھر سعودی عرب کے مسائل اپنی جگہ پہ شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے تو ان جو خانہ جنگی کا ان کا اندیشہ ہے کہ ان کے تو اندر سے یہ سارے مسائل ہوں، تو یہ جو آگے ہمارے اب ایک بحران آ رہا ہے، یعنی وہ لاک ڈاؤن کہہ لیں اس کو، کہ وہ جب تیل نہیں ہوگا، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سونے کے بھاؤ جو ہیں یہ بکیں گی، کیونکہ آپ کے پاس اگر آئل نہیں ہے تو بیسک جو آپ کی انرجی ہے تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے آپ بیٹھے رہیں، پھر بندہ کتنے دن زندہ رہے گا اور کتنا جمع کر کے رکھے گا، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دو تو لڑنے والے لڑ رہے ہیں، لیکن اس میں عام لوگوں کا، تو اس میں سب سے پہلا نقصان تو امریکہ وہ داؤ کھیل رہے ٹرمپ اس وقت، یعنی جسے کہتے ہیں آر یا پار، تو وہ زندگی اور موت کی بازی کھیلنے جا رہا ہے ٹرمپ، تو کھیلے گا، اس کے پاس اب چوائس نہیں بچی، جہاں پہ وہ پہنچ گیا ہے۔ تو شیطان انسان کو، یہ ہم نے ایک فرد میں بھی دیکھا اور ایک پورے ملک میں بھی دیکھا کہ شیطان کسی بھی انسان کو تباہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو ایک ایسے موڑ پہ لے آتا ہے جہاں اس کے سامنے بھی کھائی ہوتی ہے اور پیچھے بھی جو ہے وہ موت ہوتی ہے، اس کے پاس چوائس کوئی نہیں بچاتا، تو انسان کو پھنساتا جاتا ہے جال کے اندر اور اس سے کرواتا رہتا ہے الٹے الٹے فیصلے، اس انتظار میں کہ آگے جا کے کچھ ڈریم میں یہ باتیں یوں ہو جائیں گی اور یوں، اور نہیں ہوتا ہے ایسے، اور بلکہ ہوتے ہوتے انسان جو ہے وہ بہت ہی گھمگیر تر صورتحال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ایک مرد مومن ہے اس کی، یعنی شیر کی مثال دی جاتی ہے کہ جانوروں میں ایک واحد شیر ایسا جانور ہے کہ جو کسی بھی موڑ سے اپنے آپ کو واپس لے آتا ہے، تو یہ ایسی مثال مرد مومن کی ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی کتنی بھی دور جا چکا ہو گناہوں میں کہیں پہ، وہاں سے اپنے آپ کو واپس لانا اس کو آتا ہے۔ خیر، تو یہ جو آنے والی دنیا ہے ہمیں نہیں پتا، ظاہر ہے ہم عام لوگ جو ہیں ہم کچھ حد تک تو تیاریاں کر سکتے ہیں اپنی، جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ چلیں جی کوئی ہم نے ایسی عمارت تعمیر کر لی، کہیں کوئی اپنے لیے ایسا گھر لے لیا،
کہ بھئی جہاں پہ تحفظ کیا جا سکتا ہے، کوئی بم سے بچنے کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا لی، کوئی نیوکلیئر ویپن سے بچنے کے لیے ایسا کچھ کر لیا، لیکن پھر یہ جو غذا کا بحران ہے یہ تو امپاسبل ہے۔ چلے ہم نے کوئی فارم لگا بھی لیا تو فارم اس دنیا میں ہوگا، وہ جیسے وہ زومبیز دکھاتے ہیں کہ جب انسان کو بھوک ہوتی ہے تو وہ تو زومبی ہوتا ہے، اس کو تو کھانا چاہیے، تو ایسے کوئی کسی کے اس باغ میں نہیں گھسے گا، وہاں پہ جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ تحفظ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے گھروں میں ایک اچھے تحفظ کا نظام ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ چیزیں انتہائی شارٹیج ہوں گی تو اس میں ہر گھر کے اندر لوگ چاہیں گے کہ اس میں جا کر اور کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ لے لی جائے، یا کھانے پینے کی نہیں دوسری ضروریات جن سے وہ چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ تو ہم اس وقت بہت ہی بدترین، یعنی اب یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ یہاں سے بھی کوئی دوستی ہوگی، ہم تو پہلے سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں، یعنی لوگ غور سے نہیں سنتے بات کو، اور بات کو جو ہے وہ آدھی بات کو سن کے اور دو باتوں کو جوڑ کے ایک نئی بات انہوں نے بنائی ہوتی ہے۔ کل کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے 2025 کہا تھا کہ اس میں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہے، ہم نے 2030، میں 2030 ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اگلے یہ جو 2-3 سال ہیں، اور ان 2027 اور 2026 کے لیے میں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے کہتی رہی کہ اب پاکستان کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان نے اب جو ہے وہ صرف ہائی 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 جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینی ہے، خدائی منصوبے میں اب اللہ نے اس طرح سے اس کو اوپر لانا ہے۔ اب ایک نے ڈوبنا ہے اور جس نے اوپر آنا ہے اس نے اوپر آنا ہے، حالانکہ پاکستان میں ابھی کوئی ایسی ریسورسز نہیں ہیں، چلیں چائنا کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اب جو امید ہے اس میں یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب دو طاقتیں لڑ رہی ہوتی ہیں تو کوئی تیسری طاقت کی جگہ بنتی ہے، سپیس بنتی ہے کہ کوئی اوپر آ سکے۔ تو اس وجہ سے یہ امید بنتی ہے کہ حدیثوں میں جو حالات بتائے گئے ہیں جنگوں کے، وہ تو بالکل ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، فتنے کے جو حالات بتائے گئے ہیں وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، تو ہر چیز، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حقیقی علم تو اس کا جو یسألونک عن الساعہ، یعنی قرآن مجید میں آتا ہے اور اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو کوئی انسان بھی ڈیفینیٹلی تو نہیں بتا سکتا، ہاں اندازوں کا علم ہے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد اس زمانے میں یعنی 2000 میں وہ یہ پیشن گوئیاں کرتے تھے، تو آج ہمارے سامنے ہیں، یعنی 26 سال پہلے، اور 16 سال تو ان کی وفات کو ہو چکے ہیں، تو وہ آج ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ تو، لیکن اس وقت وہ انہوں نے تو اپنے زندگی میں جس سال میں وہ زندہ تھے اس سال میں یہ انہوں نے کسی درسوں میں یہ بات بتائی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ اسی سال امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، تو یہ اندازوں کا علم ہوتا ہے، جیسے خواب کا علم، یہ بھی اندازوں کا علم ہوتا ہے، انسان اس سے کچھ نہ کچھ، تو ٹائم کے اندر ہم نے بہت دفعہ میں نے یہ فلسفہ بتایا ہے کہ ٹائم اور اسپیس ورلڈ میں وہ چیزیں کہاں سے اسٹریچ ہوں گی، کس ڈائمنشن میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا یا کم لگے گا، یہ کوئی ڈیفینیٹلی نہیں بتا سکتا، ہاں ہم حالات واقعات دیکھ کے لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ دیکھیں 2030 میں یہ کام نہیں ہوا جو میں کہہ رہی ہوں، اندازہ ہے میرا، میں وہاں سے کینیڈا سے جب آ رہی تھی تو وہاں میں خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ بتا کے آئی کہ دیکھو تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے 2030 تک کا، اور جب تک تم اپنے لیے کوئی انتظام کر لو واپس آنے کا کہ کس طرح تمہیں واپس آ کے یہاں انتظام کرنا ہے، کہ اس کے بعد وہاں پہ رہنا جو ہے وہ ایک دشوار، یعنی رہتے رہیں گے لوگ، ایسا تھوڑی ہے 2030 کے بعد کوئی وہ دنیا کے نقشے سے امریکہ کینیڈا مٹ جائے گا، نہیں وہ رہتے رہیں گے، لیکن وہاں پہ جو اس وقت دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہاں وہ ہوگا کہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ، یہی باتیں میں شروع سے ذکر کر رہی ہوں کہ وہ جو جینوسائیڈ ہے اس سے پہلے آپ آ جائیں۔ باقی مڈل ایسٹ کے بارے میں ہم پہلے سے 2 سال پہلے بھی، میں جو لوگ یہاں پہ 2 سال پہلے انہوں نے دورہ ترجمہ قرآن سنا وہ ایڈمٹ کریں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آخر میں مجھے بتائے اگر سن رہا ہے جو اس وقت کہ جی میں 2 سال سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ حال ہونا ہے، تو جو دبئی کا اس وقت حال ہے اور جو اب آگے بحرین اور قطر غالباً اور کویت ان کا حال ہو رہا ہے، یعنی وہ بٹ بائی بٹ پیس بائی پیس ہو رہا ہے، لوگ ابھی ایسے ہی ان کو جو ہے جھاڑے جھپے دے کے رکھا ہوا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بیٹھے رہو، حکومتیں ان کو پابندیاں لگائیں گی، خبریں باہر نہ نکلیں، ڈسکش نہ کریں، یعنی ایسی کانسپریسیز پھیلائی جاتی ہیں۔
تو یہ سارے حالات چلیں 2030 میں نہیں ہوا تو 35 میں ہو جائے گا، ہونا تو ہے۔ انسان کو جب بات سمجھ آ گئی ہو، ہم تو یہ دلیل نہیں دیتے کہ جی اس لیے آپ وہاں سے آئیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اب ہجرت کرنی ہے نا تو اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئیے۔ اب اگر آپ نے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، میں جو زیادہ بڑی دلیل دیتی ہوں ایپسٹین فائلز کی ان دنوں میں، وہ یہی ہے کہ جن کے کردار، یعنی چلیں اس سے پہلے تک، جیسے میں نے کل ایلیسٹر کوری کے بارے میں آپ کو بتایا، تو پرانی باتیں، اب یہ باتیں میں نے 15-20 سال پہلے سن رکھی تھی، یہ کتاب بھی، اس کے کچھ مٹیریل کو میں نے دیکھا۔ ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو میں اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ کتابوں کے اندر سارے علوم جو ہیں، پھر یہ جتنے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی کئی کئی دن جو ہیں یہ مسپلیس ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر آ کر یہ جی نیوٹن شیوٹن بنتے۔ تو یہ سارے علوم آتے کہاں سے ہیں؟ یہ سب شیطانی علوم ہیں، شیطان کی جو ہے شرارت کے ساتھ ہم تک مطلب ہے حق۔ جیسے ابو ہریرہ کو وہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا نا کہ اکثر صحابہ کے پاس آیا اور آ کے ایک حق بات بتا کے گیا، تو وہ بات صحیح بتائی ہے، لیکن یہ بات ابھی انسان کو، جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو نہ پتا چلے تو اچھا ہے اس کے لیے، کہ وقت پہ جب وقت آنے کا وقت ہوگا، انسانوں کو بہت جلدی انسان ایکسپوز ہو گئے، اور یہ اللہ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا چلتی رہے گی اور یہ جلدی ختم ہو گئی شیطان کی وجہ سے، نہیں۔ ہم تو آپ کو جو ایک شریعت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ دے رہے ہیں کہ ان ملکوں میں، جن ملکوں میں آپ ہجرتیں کر کے گئے مستقبل کے لیے، آج کہاں ہے وہ مستقبل؟ وہاں پہ اگر آپ 1000 لوگوں ہیں جو جانتے ہیں، کمیونٹی میں مسلمانوں کی، ان میں 1000 لوگ ہیں، میں دعوے سے کہتی ہوں ان 1000 گھروں کو اگر وہ سچ بولنے لگ جائیں، وہ 1000 گھر، ان میں سے ایک گھر والا بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کے بچے ان ملکوں میں، ان کے بچوں سے ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ ہاں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں تو بات الگ ہے، وہ جو بڑے بڑے 20-22 کے ہو جائیں تو وہاں تو اب جو طوفان ایسا مچا ہے کہ ہر گھر کے اندر، وہ جو ہمیں کہتے تھے کہ ان کی اگلی نسل ہماری ہے، وہ ان کی ہو چکی ہے۔ اور ابھی بھی وہ جس کو روحانیت وہ کہتے ہیں، روحانیت کے نام کے اوپر جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، ابھی یہ جو فیفا ورلڈ کپ کی جو سمجھ لیں کہ ابتدائی، اس سے پہلے بھی جو پچھلے کچھ دنوں میں جو بھی دنیا میں کہیں بھی سپورٹس کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، ہر ایونٹ کی ابتدا بھی شیطان کی اطاعت اور بندگی سے ہوتی ہے۔ جیسے وہ میں نے ویڈیو بھی اپنی ڈالی ہوئی تھی، کئی لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھیجیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائی ہوئی تھی وہ یوٹیوب کے، اس کی وجہ سے وہ صرف 90 سیکنڈ کی اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوئی، باقی وہ میرا خیال ہے 2 منٹ کی ہے۔ تو خیر وہی باتیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، کہ وہ جو آگ ہے وہ ہمارے یہاں تو اب شادیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، شادیوں پہ وہ جسے ہم انار کہتے ہیں، انار چلانا، کہ جی تو یہ سب فائر ہے۔ تو شیطان کی بندگی کے ساتھ وہ کوئی جو ہے شیطان کی بندگی کرنے کے لیے جی وہ ناریل پھوڑتا ہے، آپ نے اس طرح سے انار پھوڑ دیا تو آپ آگ کی بندگی ہے، وہ آگ سے بنے، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو، انسانوں کی بلی دینا، انسانوں کو مس یوز کرنا، تو یہ آج کا جو ایجنڈا ہے شیطان کا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف۔ تو ہم تو اس بات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ان ملکوں میں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو آپ کی جو روحانی شخصیت ہے اس کے ارتقاء کا سبب بنے۔ واپس لوٹیں اور لوٹ کے اللہ سے توبہ کریں، اور اب یہ ہجرتیں اللہ کے دین کے لیے کریں۔ دین کے لیے کریں گے جیسے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، دین کا کام تو بہت مشکل ہے، ہمیں تو بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، تو کہا تھا کہ افا تستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ تم اس کو طلب کرتے ہو جو حقیر ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کا تمہارے لیے تقدیر کا فیصلہ ہے۔ تم مسلمان پیدا ہوئے ہو تو تمہیں اس دین کا کام کرنا ہے، اس کام کو چھوڑ کے تم اس دنیا کی ترقی میں صبح سے شام کی جاب میں لگ رہے ہو، تو اس سے بڑی کوئی اللہ کی طرف سے اب اللہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو آج ذلت اور مسکنت نظر آ رہی ہے مسلمانوں پر۔ تو اب جو آنے والے دنوں میں، اب مقصد ان باتوں کا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں 10 لوگوں کو بتا کے یہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہونے والا ہے، نہیں، اس لیے نہیں بتائی جائے، اس لیے کہ ایمان کی محنت کا وقت آ گیا ہے۔
ہمیں نہیں پتا اس لاک ڈاؤن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح رزق پہنچائے گا. ہم سب کا حال اس طرح ہوگا جیسے وہ چڑیا جو ہے وہ روز نکلتی ہے اور نکل کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رات کو پیٹ بھر کے سوتی ہے. تو ہمارے لیے بھی اللہ انتظام کرے گا، لیکن ہماری کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہم اپنی کون سی کریڈیبلٹی رکھیں کہ اللہ میں نے تیرے دین کے لیے یہ کام کیا. اب تک زندگی میں ہم کچھ نہ کر سکے کوئی بات نہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جب ایک طرف حزب الشیطان ہے اور ایک طرف حزب اللہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حزب اللہ میں آئیں اور آپ اس موقع پر آپ ان ہجرتوں کو کریں، اپنے گھر والوں کو قائل کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہم نے بہت جی لی زندگی، اور یہ دروس ہیں، یہ ریکارڈڈ ہیں، اپنی ریسرچ کریں. جو باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں آئی ہیں. آج تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ میٹا اے آئی سے آپ سوال کریں تو وہ تھوڑا سا جھوٹ ووٹ بولے گا شروع میں، لیکن آپ ذرا دو چپیڑے لگائیں گے تو وہ پھر آپ کو سچ سچ بتانے لگ جائے گا کہ آج دنیا جو ہے وہ شیطانی ایجنڈے کو کس طرح سے فلفل کر رہی ہے. کہ کھیلوں کے نام پر وہ آپ کو لگتا ہے کہ جی 19 نمبر کا کھلاڑی جیت رہا ہے. وہ 19 نمبر کا کھلاڑی نہیں جیت رہا، 19 کا ایک ایجنڈا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے. یہ سارے جو نیومرولوجی کی سائنس ہے، یہ جی جو جیتا ہے اس کے پورے جسم پہ ٹیٹو بنے ہیں، ان ٹیٹوز کے اوپر ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے. تو یہ سارا بالکل ہڈن طریقے سے ہمارے اندر اس ایجنڈے کو عام کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں جادو کے ساتھ لانچ کی جاتی ہیں، جیسے یہ جو آگ کے جسے ہم انار کہتے ہیں، اب دیکھنے والوں کی آنکھوں کو مسمرائز کر دیتے ہیں اور ایک جادو کا اثر آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. آپ کو تحفظ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے تحفظ کا کوئی انتظام کریں، اور آپ کو اللہ سے آپ پناہ، سب سے بڑا تحفظ یہی ہے کہ انسان ہر چیز کا ایک تو اس کو سمجھ ہو. جس طرح ہم یہ تلبیس ابلیس پڑھا رہے ہیں کہ بدعت کا آپ کو پتہ ہوگا تو بدعت سے بچیں گے. تو یہ تو ابھی ہے، لیکن سب سے بڑا فتنہ تو آج کی جو دنیا آپ کے ارد گرد ہے، اس دنیا میں جس طرح ہم انوالو ہیں، اس سے کیسے بچا جائے. اس سے بچنے کے لیے اب ہمیں جو آگے یہ ساری جو اضافی گفتگو ہوتی ہے یا انزرٹڈ گفتگو ہوتی ہے آپ سے اس لیے کی جاتی ہے. تو فائدہ ہم پڑھ رہے تھے، تو ہمارے پاس جو دلائل ہیں، تو ٹائم ہم ایک اندازہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسٹیمیٹڈلی یہ ہمارے اور اللہ کے اندازوں کا فرق ہے. کہ اللہ کا جو ایسٹیمیٹڈ علم ہوتا ہے، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، وہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی وقوع پذیر ہوتا ہے. ہمارے جو اندازوں کا علم ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور اس کا 100% چانسز ہوتے ہیں ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ وہ ہونا تو ہے، لیکن چلیں آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ کی زندگی میں نہیں ہوا. لیکن آپ جو بھی آپ کے، اور ساتھ ساتھ دوسری طرف چلیں، یہ تو ایک طرف کی بات ہے. دوسری طرف کسی بہن نے اپنے ہسبینڈ کے لیے پوچھا کہ وہ فلاں جگہ کام کرنا چاہتے ہیں، کسی ملک میں جا کے کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی ہم نے جن ملکوں کا ذکر کیا وہ انہی ملکوں میں سے ایک ہے جن کی تباہی کا جو ہے وہ جو سمجھ لیں پروانہ کھل چکا ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے آتے دیکھ رہے ہو، اور تم کوئی بیج ڈال رہے ہو تو ڈال دو. یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی قیامت آ رہی ہے تو یہ واقعات اب شروع ہونے والے ہیں اس سے پہلے، اور اس طرح کے اب حالات آنے والے ہیں تو ہم نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے جو ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے. لیکن جو ہم نے پہلی بات سمجھائی کہ اصل میں تو اب وقت اس چیز کا آ گیا ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کچھ کریڈیبلٹی اپنے پاس جمع کریں، کہ ان حالات کے اندر اللہ آپ کی کو کسی پتھر کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ کسی جانور کو، کسی کیڑے کو رزق دیتا ہے، آپ کے لیے کیسے وہ انتظام کرے گا، کیوں کرے گا. تو اس کی ضرورت ہے. تو اصل فائدہ جو ہے یہ پڑھتے ہیں کہ اصل اس میں حدیث صحیح ہے کہ ایسی بات نکالے جو ہمارے اس دین میں نہ ہو تو بدعت مردود ہے. اور خود اسی حدیث میں مذکور ہے حضرت عمر کے عہد میں مسجد میں کچھ لوگ تو ایک شخص کی امامت سے تراویح پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ تنہا فردن فردن، یہ شاید میں پڑھ چکے ہوں. تو مصنف جو ہیں رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارا بیان مذکورہ بالا ہے، واضح ہو گیا کہ اہل سنت وہی لوگ ہیں جو، یہ بھی صفحہ میں پڑھ چکی ہوں غالباً، میں کسی وجہ سے پیچھے چلی گئی ہوں. ہم،
نہیں نہیں، یہ بات صحیح ہے، میں صحیح پڑھنے لگی تھی، اللہ اکبر۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ تو ایک شخص کی امامت سے تراویح پڑھتے تھے اور کچھ لوگ تنہا فردن فردن پڑھتے تھے، تو حضرت عمر نے فقط یہ کیا کہ جو فردن فردن تھے ان کو بھی ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا، لیکن تنہا نہیں پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ چنانچہ اسی حدیث میں ہے کہ عشرہ اخیر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خود آنا چھوڑ دیا تھا۔ نیز اس زمانے میں صحابہ کے واسطے جماعت سے ادا کرنے کے لیے شرعی اصل موجود تھی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز ان کو جماعت سے پڑھائی تھی، بلکہ جب حضرت ابو بکر و عثمان اور عمر اور علی رضی اللہ عنہم خلافت نبوت پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کو بھی سنت قرار دیا، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ جو بات ان کے طریقے کے علاوہ ہو وہ بحث میں آئے گی۔ اور حضرت عمر کی نے اس کو بدعت فقط اس وجہ سے فرمایا کہ زمانہ رسول میں عموماً شب رمضان میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے بیان مذکورہ بالا سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت وہی لوگ ہیں جو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کی اتباع کرتے ہیں، جو طبقہ صحابہ و تابعین وما بعد میں متواتر ظاہر چلے آئے ہیں، اور اہل بدعت وہ لوگ ہیں جو جماعت کی متواتر طریقہ چھوڑ کر ایسی چیز ظاہر کرتے ہیں جو پہلے زمانے میں نہ تھی اور نہ وہ کسی اصل شرع پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے بدعتی لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی بدعت کو چھپاتے رہتے ہیں، برخلاف ان کے اہل سنت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے، اپنے مذہب کو نہیں چھپاتے، اور ان کا کلمہ ظاہر اور ان کا مذہب متواتر مشہور چلا آتا ہے، اور عاقبت انہی کے لیے ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک قوم لوگوں پر ظاہر غالب رہے گی، یہاں تک کہ جب امر الہی آئے گا جب بھی یہ قوم ظاہر ہوگی، اور یہ حدیث صحیحین میں ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر ہوگا، ان کو کچھ مضر نہ ہوگا، اور اگر کوئی ان کی مدد نہ کرے وہ برابر بھی نصرت الہی غالب رہیں گے یہاں تک کہ امر الہی آ جائے۔ رواہ مسلم۔ فقط واضح ہو کہ اس معنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ و معاویہ و قرآن رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا، اور حضرت علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جس قوم کا ذکر ہے یہ اہل حدیث یعنی احادیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو علی بن المدنی کے زمانے میں مامون بن رشید کی وجہ سے معتزلہ فرقے نے بہت زور باندھا، اور صدہا عالم اس فتنے میں مقتول ہوا، لیکن آخر کو اہل حدیث ہی غالب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد اس امتحان کے انہی کو احترام و عزت عطا کی۔ اور یہاں جب ہم اہل حدیث کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج جو فرقہ اہل حدیث جو ہے وہ کہلاتا ہے، مراد یہ کہ اس زمانے میں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اوپر تھے، آج تو وہ بھی ایک فرقہ بن کے رہ گیا ہے، یعنی اس کے اندر بھی آج وہ اسی طرح سے بہت زیادہ شدت اور حدت آ چکی ہے، اور بہت زیادہ ان کے یہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن بہت کچھ بہت اچھا بھی ہے، بہت صحیح بھی ہیں۔ تو یعنی یہاں صرف یہ ایک نوٹ یہ تھا کہ یہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی اہل حدیث لوگ جن کو ہم کہتے ہیں یا ان کا، یعنی حدیث پر عمل کرنے والے، بریکٹ میں بھی لکھا ہے۔ تو علی بن المدینی کے زمانے میں مامون بن رشید کی وجہ سے معتزلہ فرقہ نے بہت زور باندھا، اور صدہا عالم اس فتنے میں مقتول ہوا، یعنی بہت بڑی تعداد، لیکن آخر کو اہل حدیث ہی غالب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد اس امتحان کے انہیں
انہی کو احترام و عزت عطا کی، اور واضح ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نبوت پر آخرت کو چاہنے والے امتی 500 برس تک اپنی امت میں سے فرمائے، جیسا کہ صحیح الاسناد حدیث سنن ابی داود میں مصرح ہے اور یہی واقع ہوا۔ پھر آپ کے معجزہ بیانی کے مطابق دشمنوں کے دلوں سے اس امت کی ہیبت جاتی رہی اور تداعی الامم کے واقعہ پیش آیا۔ اہل روم ارض وابق میں اترے اور خراساں کی طرف ترکوں کے ہاتھوں بلابل پیش آئے ہو، لیکن اہل السنہ جو اس وقت شام و مصر میں اور کچھ ہندوستان میں منحصر تھے، اس وقت بھی غالب رہے۔ چنانچہ کتب تراوی میں صاف ان معجزات کے مطابق ظہور ہوا ہے۔ اگلی جو فصل ہے وہ بھی طویل فصل ہے، جو اور اس کے بعد جو ہے سمجھ لیں کہ کچھ فیکٹس آئیں گے، یعنی ابھی آگے ہمارے پاس طویل جو فصل ہے اس کے بعد بھی مزید طویل کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ تو آج کے درس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ طویل فصل جو ہے انشاءاللہ اس کو اگلے، اچھی بات ہے کہ بدعت کے اوپر ہم ذرا بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں، تاکہ یہ ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے اندر اس چیز کا فہم جو ہے عام ہو۔ یا تو میں یہ فصل انشاءاللہ پڑھ لیتی ہوں ایک اور اس کے بعد کی جو گفتگو ہے اس کو ہم اگلی بات میں کرتے ہیں۔ تو اہل بدعت کی اقسام کا بیان، یہاں پہ ان کی جو اقسام ہیں ان کا بیان ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی تو 71 فرقوں میں متفرق ہوئے تھے یا 72 فرقوں میں، اور اسی قدر فرقوں میں نصارہ متفرق ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں متفرق ہوگی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ مصنف نے کہا کہ ہم نے اس حدیث کو سابق میں ذکر کیا ہے، اس روایت میں اس قدر زائد ہے کہ یہ فرقے فی النار ہیں سوائے ایک فریق کے۔ تو اصحاب رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے نجات پانے والے فریق کی کیا نشانی ہوگی، یعنی وہ جو ایک فرقہ ہے جو بچ رہے گا اس کی کیا نشانی ہوگی؟ تو اس روایت میں اس قدر زاہد، اچھا جی، تو یا رسول، ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ فریق اسی بات پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل باہمی اختلاف سے پھوٹ کر 71 فرقے ہو گئے، جن میں سے 70 فرقے ہلاکت جہنم میں پڑے اور ایک عذاب سے چھوٹا، اور تھوڑے دنوں بعد میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے 71 ہلاکت میں پڑیں گے اور فقط ایک فرقہ نجات پائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فریق کیا ہوگا؟ اور فرمایا کہ وہ جماعت ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہنے والے وہ لوگ ہوں گے، یعنی اسی طریقہ نبوت پر جمع رہیں گے جس پر اصحاب رضی اللہ عنہم مجتمع ہیں۔ تو جماعت کا لفظ جب میں بولوں اس کتاب میں، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جی تنظیم اسلامی ایک جماعت ہے، شبان المسلمین ہیں، تو یہ ان جماعتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ جماعت سے مراد وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ تو ان جماعتوں میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ یعنی اگر جو مطلب اس سے کیوں مختلف ہیں، لفظ ہم ایک ہی بول رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اب جیسے فرض کریں کہ جیسے شبان المسلمین ایک جماعت ہے، اب ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے، تکلیف تو ہے کہ جی زلزلہ آ گیا کہیں پاکستان میں، کہیں جی سیلاب ہے، تو یہ درد تو ہے، مگر ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ جی ان کو ہمیں جی چندے جمع کرنے چاہیے، ان کو پہنچانے چاہیے۔ ان کا بس ایک ہی موٹیو ہے کہ جی خلافت کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے وہ لانے تک ہم اس کی محنت کریں۔ کیونکہ تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر سار احمد کی جماعت ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ ایک زمانے سے چلی آ رہی، بہت آرگنائز ہو چکی ہے، وہاں ڈونیشنز بہت آتے ہیں، تو وہاں ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی ملتا ہوگا کہ وہ ان تمام رفاہی کاموں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہوں گے۔
لیکن یہ کہ یہ جو عام طور پر یہ جماعت کا لفظ اور اس جماعت سے مختلف ہے. اب وہاں جب جماعت کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا. اس میں یہ تو خلافت تو ایک پہلو ہے زندگی کا، اور پھر 99 پہلو یعنی پوری زندگی میں اور دوسری چیزوں میں. اب ان کے یہاں اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی یہ نہیں ملے گا. جیسے ہمارے ہاں آج یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں تو اس پر پہلے بھی جو ہے کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ عورتوں کا جو اقامت دین کا رول، اس پر میں کوئی سہل حاصل گفتگو کروں، اور وہ میں جان بوجھ کر ڈیلے کرتی رہی. انشاءاللہ اس رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو ضرور ارادہ ہے کہ اس دفعہ میرے کچھ سوچ جو ہے اس میں پختہ ہو چکی ہے. لیکن ان جماعتوں میں اگر دیکھا جائے کہ یہ ایسا کوئی جو ہے صورتحال، یعنی دوسرے جو پہلو ہیں زندگی کے، ان سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے کہ وہاں انسان جو ہیں وہ ان کی زندگیوں میں کیا طوفان شیطان نے کھڑا کیا ہے. یہ بس ایک ہی ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ جماعت کا لفظ ان پہ صادق ہی نہیں آتا کہ یہ وہ جماعت ہے. ہاں نماز روزہ یہ کرتے ہوں گے، کپڑے اسی طرح پہنتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ اور ہے جو اس جماعت سے کے لیے مطلوب ہوتا ہے. تو واضح ہو کہ محققین علماء نے بیان کیا کہ ایمان توحید آدمی کی نجات کا اصل اصول ہے. چنانچہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت غمناک اور متحیر ہو گئے، حتیٰ کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور ہم یہ پوچھنے نہ پائے کہ اس امر کی نجات کیوں کر ہو. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں پوچھ چکا ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمال سے سرفراز کیا ہے، آپ ہم کو آگاہ کیجئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات کا مدار اس کلمے پر ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا، اور ابو طالب نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل نجات اعتقاد توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب یہ اعتقاد دل میں سچا ہوگا، یعنی نفس کا دھوکہ نہ ہوگا، تو پہچان یہ کہ آدمی اپنے جی کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا اور نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج وغیرہ پر عامل ہوگا. بعض محققین نے کہا کہ یہ اعمال بمقابلہ ایمان توحید کے ایسے ہیں جیسے ذرہ برابر دنیا میں ایک آدمی کا گھر بمقابلہ عرش اعظم کے حقیر ہے. تو معلوم ہوا کہ جو کوئی اس عقیدہ توحید پر ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا تھا، اور اپنے آپ کو دین حق کے لیے وقف کرے. اسلام یعنی یہ خاص بات کہ اپنے آپ کو دین حق کے لیے وقف کرے. اسلام سچا لائے اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کے واسطے گردن جھکا دے. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس پر یقین لائے، اور جس طریق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اس طریق سنت کو راہ حق جانے، تو یہ نجات کی راہ ہے. اور اگر اس اعتقاد میں خارجی یا رافضی یا معتزلی کی طرح مخالفت کی تو نجات کی راہ سے بھٹک گیا اور شرک کی بدبو اس میں آنے لگی، تو جہنم میں آگ سے ظاہر و باطن جلے گا، بشرط یہ کہ اس ضلالت میں یہاں تک نہ پہنچا ہو کہ دین حق سے خارج ہی ہو گیا ہو. تو تو پھر کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہمیشہ جہنم کی بستی میں رہے گا. اور دیکھو اگر کلمہ توحید و طریق سنت پر سچا اعتقاد ہو لیکن وہ بدکاری کی شامت میں پھنسا اور ظاہر میں اپنے حصے میں نفس کی پیروی کی، اور یہاں تک اب ہوا کہ آخرت میں حرارت آفتاب سے سرکہ بھیجا ابلنے اور ہولناک تکلیفوں سے بھی کفارہ نہ ہوا بلکہ جہنم میں ڈالا گیا، تو اس کے عذاب گمراہ فرقے کی طرح نہ ہوگا. جیسے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل توحید میں سے جو جہنم میں گیا وہ اوپر کے طبقے میں رہے گا اور وہاں پہنچتے ہی مردے کی مثل ہو جائے گا اور اس کے دل کو آگ نہ جلائے گی. یہ پوری روایت جامع صغیر وغیرہ میں ہے. اس بیان سے حدیث شریف کے معنی حل ہو گئے ہیں.
گمراہ فرقے فی النار ہوں گے، اور جس فرقہ سنت والجماعت کی نجات ہے وہی نجات کے واسطے ہے۔ وللہ تعالی الحمد والمنہ والسنہ والمنہ۔ مصنف نے کہا کہ اگر پوچھا جائے کہ بھلا اس امت کے یہ گمراہ فرقے جن کی خبر حدیث میں دی گئی ہے تمہاری پہچان میں بھی آ گئے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اتنی بات تو ہم نے قطعی پہچان لی، یعنی ایک طرح سے سوال ہم سے کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے یہ ایسا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اتنی بات تو ہم نے قطعی پہچان لی کہ پھوٹ پڑ گئی، یعنی صحابہ جو ہیں رضی اللہ عنہ جس اتفاق و جماعت پر تھے اس جماعت سے پہل خارجیوں کے ٹکڑے ٹکڑے پھوٹ کے علیحدہ ہو گئے، پھر معتزلہ و روافظ وغیرہ کی ٹکڑیوں نے جماعت کو چھوڑ کر اپنی ٹکڑی علیحدہ کر لی۔ تو یہ معجزہ تو ہم نے صاف دیکھ لیا کہ جماعت سے پھوٹ ہوئی، اور ہم نے ان پھوٹے ہوئے فرقوں کی اصلیں بھی پہچان پڑتی ہیں، اور ہم کو ان پھوٹے ہوئے فرقوں کی اصلیں بھی پہچان پڑتی ہیں، بلکہ یہ بھی پہچان لیا گیا کہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے پھوٹ کر جدا ہوا تھا خود اس کے ٹکڑے در ٹکڑے ہو گئے۔ اگرچہ ہم کو ان سب فرقوں کے نام گمراہی کے مذہب الگ الگ تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہوں، اور دیکھو کہ بدعتی فرقوں کے اصلوں میں سے مفصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں، اور یہ فرقے یہاں پہ نام ہیں ان کے 6 فرقوں کے: ہروریہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، رافضیہ، جبریہ، یہ 6 ظاہر ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ بدعت و ضلالت کی جڑ یہی 6 فرقے ہیں، اور ہر فرقے کی 12 شاخیں ہیں۔ سبحان اللہ، ہر فرقے کی 12 شاخیں ہیں، اور بعض تو کل 72 شاخیں ہوئیں جو جماعت سے پھوٹ کر فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہیں ان کی عجب قدرت و تمام رحمت اس دین اسلام پر یہ ہے کہ ان گمراہ فرقوں کی باوجود یہ کہ اس کثرت سے شاخیں ہو گئیں اور فریق جماعت فقط ایک فریق ہے، لیکن ہر زمانہ اور ہر صدی میں ابتدا سے اس وقت تک فریق جماعت بکثرت زائد رہتا چلا آیا، حتیٰ کہ جب فریق جماعت 10 کروڑ مانا جاتا تھا تو اس وقت یہ 72 گمراہ فرقے 1 کروڑ بھی ہرگز نہ ہوئے، بلکہ آدھا کروڑ بھی نہ تھے، بلکہ شاید 10 لاکھ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہمیشہ بندگان حق اہل توحید سے متواتر چلا جائے، کیونکہ جب تک فریق اس قدر زائد نہ ہو تب تک قطعی متواتر نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ 2-3 صدی کے بعد ان کے بہت سے فرقے تو کل عدم ہو گئے۔ مصنف نے فرمایا کہ فرقہ حرویہ کی 12 شاخیں ہیں، ہر ایک خارجی فرقے کا عجب مختلف گمراہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ اب یہ ان شاخوں کا یہاں پہ بیان ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ان شاخوں کو اگلے ہفتے مطلب اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج بس ہم اتنا ہی درس رکھتے ہیں، تو ان کا مختصر بیان جو ہے آپ پہلے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے اس کو پڑھنا آسان ہوگا، کہ ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہیں پہ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔